یہ جو تلاوت سے پہلے پڑھا جاتا ہے اس لیے کہ شیطان مردوں سے ہماری حفاظت، وہ ہمیں خلل نہ ڈالے، وسوسہ نہ ڈالے، پریشان نہ کرے۔ آدمی وسوسے سے پریشان ہو، بعض تو اتنے پریشان ہوتے ہیں تب تو خوشی ایسے واقعات ہوئے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، اور ان کے سامنے کسی نے تذکرات کیا کہ فلاں جو اللہ والے تھے، فلاں بزرگ سے وہ منسلک تھے، تو ان کو ایک حال آئی کہ میں شیطان ہوں۔ انہوں نے اپنے شیخ اور پیر سے بیان کیا میں تو شیطان ہوں۔ اب وہ جو پیر اور شیخ تھے نا کامل نہیں تھے، ادھورے تھے۔ انہوں نے کہا اگر آپ شیطان ہو گئے تو نکلو یہاں سے، مردود ہوا۔ وہ بیچارے نکل گئے اور خودکشی کہ اب تمہیں مردود ہو چکا۔ اب میرا جینا بیکار ہے۔ اس بات کا پتہ غالباً حاجی صاحب کو چلا۔ حاجی صاحب نے کیا فرمایا، میرے پاس آ جائے، میں انشاءاللہ ان کو خودکشی نہ کرنے دوں، ایسا جواب دیتا کہ ان کو اطمینان ہو جائے۔ کسی نے پوچھا کیا جواب دیتے، لیکن میں یہ کہتا کوئی حرج کی بات نہیں، اگر آپ شیطان ہو گئے تو شیطان بھی تو اللہ کا ہے نا، اللہ سے تو دور نہیں ہوئے نا، اللہ سے تو تعلق ختم نہیں ہوا، شیطان کو بھی تو اللہ نے بنایا نا۔ یہ جواب دیتا تو فوراً ان کا دل بہل جاتا، پریشانی دور ہو جاتی۔ بہت زبردست جواب ہے، معمولی نہیں کی بات۔ جو اس لائن میں گزرتے ہیں ان کو پوچھو، جب اس طرح کی وادی اور پریشانی گاٹی جب پیش آتی ہے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا، تب اتنا سا جواب جان بچا اصلاح کر دیتا ہے۔ بہت اونچا جواب ہے یہ۔ اس سے ایک بات کا پتہ چلا کہ شیطان بھی اللہ کا ہے، اللہ نے بنایا، مخلوق ہے۔ جس طرح ہم کفار، یہود و نصارا، دہریہ، ناستک، اللہ کا منکر، ان کو بھی تو اللہ نے بنایا۔ بکری اللہ نے بنائی، تو سور بھی تو اللہ نے بنایا، کتا بھی تو اللہ نے بنایا۔ پھول اللہ نے بنایا، تو گندگی جو ہے وہ بھی اللہ نے بنائی ہے۔ ہر چیز کا خالق، خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ اس میں شیطان بھی آ گیا تو کیا فائدہ معلوم اس کا؟ میں اس سے دوسری بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہم کلام مجید کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو شیطان قرب نہیں ہونے دیتا، اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اس طرح میں دشمن ہوں اللہ کا، یہ بھی اللہ کا دشمن ہو جاتا ہے۔ بہت کوشش کرتا ہے شیطان، تو اس سے بچنے کے لیے کیا کریں گے؟ اس کے مالک کو پکاریں گے۔ شیطان کا مالک کون؟ اللہ۔
کہ اللہ یہ تیرا کتا مجھے پریشان کر رہا ہے، یہ بھونک رہا ہے مجھے، عجیب عجیب وسوسے ڈالتا ہے مجھے، تو حفاظت کر۔ یہ تحفظ کا معنی۔ اس کی میں مثال دوں، کھیت میں کسی کا بہت بڑا بنگلہ ہے، آپ سب کو معلوم ہے ایسے بنگلے میں آدمی کتا رکھتا ہے، زبردست خواہ، ڈھیلا پوجا نہیں، زبردست کتا رکھتا ہے۔ اب جیسے ہی وہ کسی اجنبی آدمی کو دیکھتا ہے، کتا فوراً بھونکنا شروع، دوڑنا شروع، کسی بھی طرح اس کو بگانا چاہتا ہے، آنے نہیں دیتا وہ۔ اور آپ کو ملنا ہے مکان کے مالک سے، اور مکان کے مالک کو پتا نہیں کہ آپ آئے ہیں، کتے نے بھونکنا شروع کیا، مکان کے مالک کو پتا چلا کہ کوئی آیا ہوگا، جب ہی فوراً کھڑکی میں سے چہرہ نکالا، دروازے سے باہر آیا۔ اس آدمی نے دیکھا تو دروازے سے باہر آیا، اے فلانے، میں آپ کا دوست، آپ کا بھائی، جو بھی ہو، آپ کو ملنا میں چاہتا ہوں، یہ کتا آنے نہیں دیتا، یہ کتا بھونکتا ہے مجھے، یہ کتا پریشان کرتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کتے سے۔ فوراً مالک وہاں سے ایسی آواز نکلتا ہے کتے کو، چپ۔ جیسے ہی مطلب کہ مالک نے چپ کہا یا کوئی آواز نکالی، فوراً وہ منہ ہلانے لگتا ہے اور ایک سائڈ پر ہو جاتا ہے۔ دروازہ کھولا، فوراً وہ کتا بھی اس مہمان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ پہلے بھونک رہا تھا لیکن مالک نے صرف چپ کہا، خاموش، خاموش ہو گیا۔ تو اسی طرح اب وہ آدمی کتا نہیں بھونکتا، اب مالک سے قریب ہو گیا، اب مالک سے باتیں بھی ہوگی، مالک کے پاس کھانا پینا بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، تفریح ہوگی، سب بیٹھنا بھی ہوگا۔ پہلے بیچ میں کتا حائل تھا، کتا آنے نہیں دیتا تھا، مالک کے پاس جانا تھا اس کو۔ تو اسی طرح جب ہم تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں، لیکن شیطان کتا جانے نہیں دیتا۔ تو اللہ فرماتے کہ مجھے پکارو، اس کو مجھے کہو، اعوذ باللہ، کہ اللہ میں تیری حفاظت میں، پناہ میں آنا چاہتا ہوں، یہ کتا، یہ شیطان مجھے آنے نہیں دیتا۔ تو جب ہم اللہ کی پناہ میں جاتے ہیں تو فوراً اللہ تعالیٰ اس کو خاموش کر، چپ رہے، خاموش۔ یہ ہے تحفظ کا معنی۔ یہ بھی اللہ کا ہے، اللہ نے بنایا۔ آپ کہو گے کیوں بنایا؟ دشمن ہے، اللہ کا بھی دشمن، مسلمان کا بھی دشمن، قرآن کا بھی دشمن، ہر چیز کا دشمن۔ امتحان کے لیے اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون شیطان کی اتباع کرتا ہے، کون میری۔ دنیا داری امتحان ہے، اللہ نے سب بیان فرما دیا کہ یہ چیزیں مجھ سے قرب کرنے والی ہے، مجھ سے تعلق پیدا کرنے والی ہے، اور یہ چیزیں مجھ سے دور کرنے والی ہے، شیطان سے قریب کرنے والی ہے، اور تمہیں اختیار ہے۔ اللہ نے ہمیں اختیار دیا دونوں چیزوں کا، کرنے کا بھی، نہ کرنے کا بھی۔ کوئی روزہ رکھنا چاہے تو رکھ بھی سکتا ہے، نہ رکھنا چاہے تو نہیں رکھ سکتا ہے، اختیار ہے۔ ہاں، نہیں رکھے گا گناہ ہوگا، رکھے گا ثواب ملے گا۔ کتنے آدمی ایسے ہیں اثر کی نماز پڑھی، کتنوں نے نہیں پڑھی، تو جنہوں نے پڑھی ثواب ملے گا، نہیں پڑھی گناہ ہوگا۔ یہی امتحان۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی امتحان کے لیے کہ کون شیطان کی اتباع کرتا ہے، کون شیطان کے پیچھے چلتا ہے۔ اللہ نے پہلے سے بتلا دیا، ان الشیطان لکم عدو مبین۔ یاد رکھنا ہے انسانوں، یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تمہارے باپ کا بھی دشمن، تمہاری ماں کا بھی دشمن۔ تمہارے باپ کو جنت سے نکالا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی جنت میں داخل نہ ہونے دے اور جہنم میں لے جائے۔ یاد رکھنا، پہلے سے اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا، اتنا خطرناک دشمن ہے۔ آپ اندازہ لگا، آدم علیہ السلام تو نبی تھے اور جنت میں تھے،
وہاں بھی نہیں رہنے دیا. میں نے کہا تھا نہیں کل کہ نبی کے ساتھ بھی ہوتا ہے شیطان. ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی، ایک وہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، آدم علیہ السلام والی بات. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے آدم پر 2 چیزوں میں فضیلت عطا فرمائی. ایک حدیث میں یہ، ایسے تو بہت ساری چیزوں میں فضیلت، لیکن اس حدیث میں 2 چیزیں بیان فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کون سی 2 چیزیں؟ ایک یہ چیز کہ ان کا شیطان جو تھا آدم علیہ السلام کا، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا، بہکا دیا، اور میرا شیطان مجھے بہکا دے سکتا، یہ فضیلت. میرا شیطان خود میرا فرما بردار ہو گیا، میرا نہیں ہو گیا. میں جو چاہتا ہوں وہی مجھے حکم کرتا ہے، میرے خلاف حکم نہیں کرتا. تو یہ فضیلت مجھے ہے آدم پر. آدم علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ میں جنت میں رہوں، اور شیطان یہ چاہتا تھا کہ جنت سے نکال دے. تو شیطان نے جو چاہا وہ کیا، آدم علیہ السلام نے جو چاہا وہ نہیں ہوا. دیکھتے یہ فضیلت. اور دوسری کس بات میں فضیلت معلوم؟ کہ ان کی بیوی حوا نے اطاعت نہیں کی، معین نہیں بنی اللہ کے حکم میں. اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، تو بیوی سبب بنے اس درخت کے قریب جانے کے لیے. تو ان کی بیوی ایسی تھی. اور ہماری بیوی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری بیویاں میرے لیے معین ہیں اللہ کا حکم پورا کرنے. یہ 2 چیزیں دیکھو، اس سے پتا چلا ہر نبی کے ساتھ بھی شیطان، ارے ہر عالم کے ساتھ شیطان. اور جتنا بڑا عالم اتنا بڑا شیطان عالم. کیا سمجھتی ہو آپ؟ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نام سنا، اتنے بڑے مفسر گزرے ہیں. تفسیر کبیر ان کی ہے، کلام مجید. پہلی جو چیز ہے، پہلی جو وردی میں ان کی اتنی بڑی سورہ فاتحہ میں 10,000 مسائل انہوں نے نکالے. اتنی زبردست تفسیر لکھی، اتنے بڑے عالم، لیکن شیطان بھی ان کے ساتھ ایسا ہے. بہت بڑے فلسفی تھے، فلسفر اور عالم بھی. اس امت میں بعض فلسفر بھی زبردست گزرے، ان میں سے امام رازی. کیا ہوا معلوم؟ ان کی موت کا وقت قریب آیا. دیکھو یاد رکھنا، میں جو کہتا ہوں، موت کے وقت شیطان کا حملہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اللہ بچا، دعا کرتے رہنا چاہیے موت کی کہ اللہ اچھی موت دینا، ایمان پر خاتمہ دینا. اس وقت شیطان کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ ایمان کے ساتھ نہ. آپ کو 2 عمل ایسے بتاتا ہوں اس پر جو پابندی گزارے، موت کے وقت فرشتہ شیطان کو بھگاتا ہے. 2 عمل کی جو پابندی کرے، کیا مشکل ہے، لیکن جو کرنا چاہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. کون سے 2 عمل معلوم؟ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز. دوسری چیز ہر نماز کے وقت مسواک. یہ 2 چیزوں کی جو پابندی کر لے گا شیطان بہکا نہیں سکتا موت کی. شیطان آتا ہے ہر ایک کے پاس، لیکن فرشتہ آئے گا خاص اس شیطان کو بھگانے کے لیے. اور اوپر سے کیا کرے گا وہ فرشتہ معلوم؟
کہ فلانے تیری موت کا وقت آ گیا ہے، کلمہ پڑھ چل میرے سامنے. اور کیا کہے گا معلوم؟ میں تجھے کلمہ پڑھاتا ہوں، چل. یہ 3 فضیلتیں ہیں. 3 شیطان کو بتاتا ہے، موت کے وقت کی خبر دیتا ہے، اور کلمے کی تلقین کرتا ہے. نماز تو پڑھ بھی دینا، تکبیر اللہ کے ساتھ پڑھو. واللہ میں کہتا ہوں ایک مرتبہ پابندی تو کرو تکبیر اللہ کے ساتھ، پھر تکبیر اللہ کے بغیر آپ کو چین نہیں پڑے گا. اور اس کے لیے آسان رستہ کیا معلوم؟ کوئی عمل مسلسل 40 دن کیا جاتا ہے تو اس کی عادت بن جاتی ہے. 40 دن کا اثر ہے. تو یہ تو اچھے دن ہے رمضان مبارک، 30 دن تو یہ ہو گئے، اور رمضان کے 10 دن بعد، اس کے بعد 40 دن پابندی کر لو، پھر انشاءاللہ تکبیر اللہ کی پابندی آسان ہے. تو موت بڑی خطرناک چیز ہے. ہاں جو خوش نصیب ہو تو جمعہ کو نصیب ہو جائے اور رمضان المبارک میں نصیب ہو جائے، یہ تو بڑی سوال ہے. اس کا حساب نہیں ہوگا. اس کے لیے جنت کے 800 دروازے کھل گئے. رمضان مبارک میں تو یہی ہے، جنت کے 800 دروازے پورا مہینہ کھلا، جس کا انتقال ہوا سیدھا جنت میں. کون سا عمل اس کا پسند آ گئی اللہ تعالیٰ کو کہ رمضان میں موت دی، کہ جس کے بنا پر اللہ اس کی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. جمعہ کو تو ہے، جمعہ کے دن بھی فضیلت ہے. حدیث میں آتا ہے قبر کے سوال جواب نہیں ہوتے، قبر کا عذاب نہیں ہوتا، عذاب سے محفوظ، اور اوپر سے شہادت کا مرتبہ. تو رمضان میں بھی علماء یہ فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، کھلے کے کھلے رہتے ہیں پورا مہینہ. تو جس کا انتقال ہوگا وہ سیدھا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، اور اللہ عذاب قبر سے حفاظت فرماوے گا، اور جو سوال جواب ہوگا وہ آسانی کے ساتھ نمٹ جائے گا. سوال کا جواب آسانی کے ساتھ وہ دے دے گا، اللہ اس کو تلقین فرمائے گا. یہ فضیلت ہے. شیطان سے عبادت. اور کل میں نے کہا تھا نا، یہ جو معوذہ ہے، استعاذہ ہے، حفاظت جو ہے نا کھانے پینے سے زیادہ ضروری ہے، ورنہ ہماری دنیا بھی برباد، دین بھی برباد. اتنا خطرناک ہے نقصان. تو میں یہ کہہ رہا تھا، شیطان سے اگر بچنا ہے تو یا تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کی پابندی کرو، مسواک کی پابندی کرو. یہ تو حدیث میں ہے کہ جو مسواک کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ مرتے وقت کلمہ نصیب فرماتا ہے. اور یہ مسواک اللہ کی رضامندی کا ذریعہ ہے، اللہ سے راضی ہے. مرضات للرب. اور مسواک مرد ہی سمجھتے ہیں کہ مردوں کو کرنے کا، عورتوں کو نہیں. عورت بھی مسواک کرے. ہم جب اپنے لیے مسواک خریدیں تو عورتوں کے لیے بھی خریدو، نرم مسواک کے لیے، اگر دانت کمزور ہیں تو کم سے کم ایسے بھی پھیر لے ہوئے مسواک کو دانتوں پر، سنت پر عمل کرنے کی غرض سے. مسواک کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے اس نماز کا ثواب 40 گنا بڑھ جاتا ہے. اور منہ کی خوشبو ہے، منہ کی بدبو دور ہوتی ہے، حافظہ قوی ہوتا ہے، دانت مضبوط ہوتے ہیں، بلغم دور ہوتا ہے، معدہ مضبوط بنتا ہے، اور سارے فوائد. 70 فوائد مسواک کے، 70 یعنی 70. ہم معلوم ہر وقت مسواک ساتھ میں، رشتے دار مسواک ہوتا ہے نا، شیطان بھی بھاگتا ہے اس سے. مسواک اور تسبیح جیب میں رکھا کرو، یہ اس کے لیے مشین گن ہے. صرف اپنے پاس مشین گن ہو پھر بھی دشمن کرتا ہے نا، اس کے بعد تو مشین گن. تو شیطان کے لیے مشین
مسواک اور تسبیح. تسبیح کیوں معلوم؟ ذکر سے وہ دور ہوتا ہے. حدیث میں یہ بات. اس لیے یاد رکھنا بیت الخلاء غسل خانے شیطان کا گھر ہے. حدیث میں نہیں بات. جس وقت اس کو راندے پیدا کیا تھا نا تو ابلیس نے یوں کہا تھا کہ اللہ آدم کے لیے تو گھر ہے, میرے لیے کوئی گھر. تو یہ جتنے غسل خانے بیت الخلاء وہ تیرا گھر. یاد رکھنا چاہے کتنا ہی اچھا بنگلہ کیوں نہ ہو اور وہ اس کا غسل خانہ اور بیت الخلاء زرد پر لائٹنگ والا کیوں نہ ہو اور بہترین ٹائل کیوں نہ ہو, لیکن اس میں ہوتا ہے شیطان. اس سے بچنا ہوگا تو پہلے اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا. بیت الخلاء میں جانے سے پہلے دعا کرو, یہ ہے ذکر. بسم اللہ, آیا نا اللہ کا نام. اللہم انی اعوذ بک, تیری پناہ چاہتا ہوں من الخبث والخبائث, خبیث جنوں سے اور خبیث چڑیلیوں سے, عورتوں سے, شیطانوں سے. شیطان کا گھر ہے, پناہ چاہو. یہ میں پناہ سمجھا رہا ہوں. پناہ اعوذ باللہ کا معنی پناہ. پناہ یعنی اللہ کی حفاظت. بچوں کو جب بیت الخلاء یا غسل خانے لے جاؤ نا نہانے کے لیے, دھلانے کے لیے, تو ماؤں کو چاہیے کہ وہ بایاں پیر پہلے رکھے اور بایاں پیر رکھنے سے پہلے دعا پڑھے. ورنہ اکثر بچوں کی جھپٹ جو ہوتی ہے نا بیت الخلاء اور غسل خانے میں ہوتی ہے. لیکن پتا نہیں, بچہ روتا رہتا ہے, کھاتا نہیں, بیمار رہتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے. کیا وجہ؟ شیطان کی جھپٹ میں آ گیا. اور اکثر شیطان کہاں آ جاتا ہے؟ بیت الخلاء اور غسل خانے. کیوں؟ وہ تو ان کی جگہ ہے. حدیث میں ہے یہ بات. مجھے واقعہ سنانا پڑے گا تب آپ کو اطمینان ہوگا. ایک صحابی حضرت سعد بن عبادہ انصار کی سردار حوران میں تھے. غالباً عراق یا ایران کے علاقے میں. غسل خانے گئے, وہی موت. اتنے بڑے صحابی سردار سعد بن عبادہ, حدیث میں ہے رضی اللہ تعالی. مدینہ میں جو صحابہ رہتے تھے انہوں نے آواز سنی کہ کوئی آواز لگا ہے. یہ لوگوں خوش ہو جاؤ, انصار کے سردار سعد بن عبادہ کو ہم نے قتل کر دیا حوران میں. جس نے یہ آواز سنی تھی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ کون بول رہا ہے, کوئی نظر نہیں آتا. شیطان. پورے مدینہ میں خبر پھیل گئی. وہاں جو امیر تھے غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالی, انہوں نے خبر نکالی جہاں یہ لشکر تھا کہ بھائی سعد کی کیا خبر. آئی خبر, سعد غسل خانے گئے تھے, وہیں مر گئے. انہوں نے کہا بالکل صحیح, یہاں ہم نے مدینہ میں آواز سنی. شیطان نے یوں کہا, ہم نے ان کا گلا دبا دیا اور مار دیا. صحابی کو بھی نہیں چھوڑا. ہو سکتا ہے کہ بھول گئے ہو دعا. میں تو یہی سمجھتا ہوں, یہ بات نہیں لکھی لیکن میں یوں سمجھتا ہوں دعا بھول گئے ہو. تو ہر دن کو یکساں مت سمجھنا, ہر گھڑی یکساں مت سمجھنا کہ ہم نے اتنی مرتبہ بغیر بسم اللہ بغیر اس کے گئے, ہم تو بچے رہے. ارے کوئی ایسا وقت آ جاوے ناگہانی کہ آفت آ جاوے ہمارے اوپر, اس لیے احتیاط کرو. اور خاص کر کے کب معلوم؟ اللہ کی پناہ چاہو شیطان سے, خاص کر کے. ایک تو بیت الخلاء غسل خانے جاؤ تو اس کی وجہ پتا ہے کیا؟ صدر کھلتا ہے ہمارا.
کھلتا ہے فوراً شیطان حاضر. میں آپ کو قرآن حدیث سے بیان بتاؤں اس کو دلیل سے. صدر کب کھلتا ہے بتاؤ؟ ایک تو قضاء حاجت کے وقت، بیت الخلا، غسل کے وقت اور بیوی سے ملاقات کے وقت صدر کھلنا ہے. حدیث میں ہے، حدیث میں کہ جب آدمی اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے صدر کھلتا ہے فوراً شیطان آتا ہے اس کو. اور شیطان آ کے دیکھتا نہیں، شیطان بھی اس آدمی کے ساتھ اس کی بیوی سے ہم جس کرتا ہے. حدیث میں قرآن میں بتاؤں کہاں؟ سورہ اسرائیل میں 15ویں پارے میں اللہ نے فرمایا وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. یہ شیطان تو ان انسانوں میں شریک ہو جائے، ان کی مالوں میں بھی ان کی اولاد میں بھی. اس کے ماتحت میں مفسرین نے لکھا ہے قاضی ثناء اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں کہ آدمی جب اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے صدر کھولتا ہے اور اللہ کا نام نہیں لیتا، اللہ کی پناہ نہیں چاہتا، تو شیطان بھی آتا ہے اور شیطان بھی اس کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے. اور اس ہم بستری سے اگر بچہ اللہ کو منظور ہوتا ہے تو اس بچے میں شیطان کا بھی اثر ہوتا ہے. تو یہ معنی وشارکہم، یہ شیطان تو بھی انسانوں کی اولاد میں شریک ہو جا، پارٹنر بن جا، آدھا تو آدھا انسان. تو اللہ معاف فرما. کتنی مرتبہ ملاقات ہوئی بیوی سے تو شیطان بھی شریک ہو، اور کتنی ملاقات میں ایسا بھی ہوگا کہ بچے ہوئے ہوں گے تو آدھا وہ بچہ شیطان کا اور آدھا انسان کا. تو وہ بچہ بڑے ہونے کے بعد ماں باپ کا نافرمانت بنے گا، آنکھوں کی ٹھنڈک تھوڑی بنے گا. چلو بتاؤ اب میری بات میں نے قرآن حدیث کی ثابت کر دی، کوئی انکار کر سکتا ہے؟ حدیث میں تو اگر بچنا ہے شیطان سے تو ایک تو اللہ کا ذکر، حدیث میں ہی یہ بات اذا ذکر خلص، جب بندہ ذکر کرتا ہے تو شیطان دور ہو جاتا ہے. اور جیسے اذا غفل، ذکر سے غافل ہو جاتا ہے فوراً سونج مارتا ہے، فوراً وسوسہ ڈالتا ہے. تو ایک ہی رستہ ہے، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی پناہ میں آؤ. یا دوسرا رستہ کون سا؟ خود شیطان نے کہا الا عبادۃ منہم المخلصین، مگر تیرے جو مخلص بندے ہوں گے، خالص بندے ہوں گے، نیک اللہ والے ہوں گے، ان سے میں دور رہوں گا. اس لیے اگر تو شیطان سے بچنا ہے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو تو شیطان سے بچو. ذکر کرو اللہ والوں کی صحبت. یہ میں آپ کو سمجھا رہا تھا امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ. بغیر سننا اس کے ماتحت اتنے بڑے فلسفر، اتنے بڑے علامہ، لیکن شیطان نے ان کو کیسا بہکایا معلوم؟ مرتے وقت، یہاں سے بات چلی کہ مرتے وقت شیطان کا حملہ شدید ہو جاتا ہے، شدت کے ساتھ. کیوں؟ وہ یہ کہتا ہے کہیں یہ شکار میرے ہاتھ سے سالم نکل نہ جائے، کیونکہ اصل شکار تو وہ کیوں کرتا ہے؟ جہنم میں ڈالنے کے لیے انسانوں کو، اور خاص کر کے موت کا وقت بڑا خطرناک ہے. تو اس وقت شیطان کا حملہ شدید ہو جاتا ہے اور وہ یوں چاہتا ہے. اسی بنا پر روایتوں میں آتا ہے کہ شیطان موت کے وقت ماں کی شکل میں آتا ہے، بیوی کی شکل میں آتا ہے، بھائی کی شکل میں آتا ہے، باپ کی شکل میں، اور بولتا ہے میری مان لے، میری مان لے. ایسا کہتا ہے. اور آپ ہی بتاؤ جس وقت آدمی مر رہا ہو ماں آوے اور ماں روے، وہ ماں نہیں ہے، شیطان ہوتا ہے. شیطان روایت میں ہے کیا کہتا ہے؟ وہ ماں کی شکل میں میری مان لے، کرنا مت کرنا ورنہ تو برباد ہو جائے گا. میری مان لے، میں جو کہتا ہوں اپنی طرف توجہ کرتا ہے، کلمہ نہیں پڑھنے دیتا. مسلمانوں اس لیے اچھی موت مانگا کرو اللہ سے کہ اس نے خاتمہ ہو، رمضان کی موت ہو، جمعہ کی دن کی موت ہو، ایمان پر خاتمہ ہو، حرمین شریفین میں ہو، عبادت کے ساتھ ہو، گناہ کے ساتھ نہ ہو. اچھی موت مانگا کرو. تو امام راضی کی موت کا وقت تھا، شیطان آیا. شیطان نے پوچھا
اللہ کتنے؟ یہ کیا دلیل بیان کی؟ شیطان نے دلیل دی کہ اس دلیل سے تو اللہ ایک نہیں بنتا. روایت میں آتا ہے اللہ کے ایک ہونے پر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے 99 دلیلیں بیان کی. کتنی؟ ہر دلیل کو توڑ دیا. امام راضی پریشان. کتنے بڑے عالم، کتنے بڑے فلسفر، لیکن شیطان کے سامنے ہتھیار ڈالا. اس سے پتا چلا شیطان کتنا بڑا عالم ہے. کتنا بڑا عالم معلوم آپ کو؟ دنیا میں سب سے بڑا عالم لیا، اس سے بھی بڑا عالم. دنیا کا سب سے بڑا عابد لیا، اس سے بھی بڑا عابد. 8 لاکھ سال تک عبادت کی کوئی کر سکتا ہے؟ آسمان میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے، زمین میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں اس نے سجدہ نہ کیا. اور اتنا بڑا عارف 3 عین تھے شیطان میں. عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، عارف بھی تھا، لیکن عاشق نہیں تھا اللہ کا. اگر عاشق ہوتا تو مردود بنو. عاشق بنو. عاشق کسے کہتے ہیں؟ بس اللہ جو کہے آنکھیں بند کر کے عمل کرو. ہم کسی کے عاشق بنتے ہیں تو کیا بس اس نے کہہ دیا کرنا، چاہے لوگ مجھے برا بھلا کہے، چاہے مجھے پوری رات جاگنا پڑے، کہ مجھے کچھ بھی کرنا پڑے. عاشق اس کو بولتے ہیں، حکم کو پورا کرتا ہے. تو شیطان سب کچھ تھا، عالم تھا، عابد تھا، عارف تھا. میرے پاس دلیل ہے اس کی لیکن وقت نہیں ہے سمجھانے کی. عاشق نہیں تھا، اس بنا پر سجدہ نہیں کیا، اعتراض کیا اللہ کے سامنے. اس لیے شیطان سے بچو. اور شیطان سے کیسے بچے؟ اللہ کی پناہ میں آؤ، اعوذ باللہ کرو. یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو 99 دلیلیں توڑ دی. اب 1 منٹ کی دیر تھی انتقال میں. امام راضی کو شک ہو گیا اللہ کے بارے میں. شک ہو گیا نا، اگر جو انتقال ہوتا تو سیدھے جہنم میں جاتا. کفر پر موت ہوگی. کس پر؟ کفر پر. اتنے بڑے عالم جن کی کتابیں ہیں، تفسیر کبیر، جتنے بھی تفسیریں پڑھائی جاتی ہے، یہ تفسیر کبیر کی ضرورت پڑتی ہے. اس کے بغیر آپ تفسیر سمجھا نہیں سکتے صحیح معنوں میں. اتنے بڑے عالم، لیکن موت کس حالت میں؟ تیاری تھی. شک کی حالت میں، کفر کی حالت میں ہوتی. فوراً ایک اللہ والے تھے بہت دور، ان کو پتا چل گیا. اللہ تعالیٰ نے کشف کے ذریعے سے بتا دیا کہ تمہارا جو مرید ہے نا کشمکش کی حالت میں ہے، ان کی مدد کرو. صبح کا وقت تھا، فجر کا. وہ وضو بنا رہے تھے تہجد کے لیے. ان کا خادم لوٹے سے پانی بہا رہا تھا، تو ہاتھ میں پانی لیا اور دیوار پہ چھڑکا. ارے کہنے کہ میں بغیر دلیل سے اللہ کو ایک مانتا ہوں. یہ راضی کہتے کہ میں اللہ کو بغیر دلیل سے ایک مانتا ہوں. کتنے دور تھے معلوم؟ کم سے کم 4-5 ہزار کلومیٹر دور تھے. کتنے؟ وہ بزرگ شیخ نجم الدین کبرا جن کا نام آتا ہے، اتنے دور تھے. پانی ڈالا نا سیدھا 5000 کلومیٹر پر امام راضی کے منہ پہ پڑا. فون کی ضرورت نہیں، یہ آواز یہاں سے لگائی، انہوں نے وہاں سنی اور فوراً امام راضی نے کہا کہ شیطان میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں. بس اتنا کہنا تھا کہ شیطان بھاگا اور فوراً انتقال ہو گیا امام راضی کا. بچ گئے نا 1 منٹ میں بچ گئے، ورنہ 1 منٹ میں اگر یہ مدد نہ آتی ہمیشہ کے لیے جہنم. بہت خطرناک ہے شیطان کا حملہ. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ ہاں وہ میں موسیٰ علیہ السلام کی بات سنا رہا تھا، بیچ میں آئی تھی نا موسیٰ علیہ السلام. روایت میں موسیٰ علیہ السلام کو ایک بھی جا رہے تھے. ابلیس ملا رستے. انہوں نے کہا میرا کام نہیں کرو گے. لیکن کیا کروں کہ آپ تو رسول ہو، آپ کے ساتھ تو اللہ بات کرتا ہے، کلام کرتا ہے، تو میری درخواست کرو نا اللہ سے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. وہ کوئی رس کی بات نہیں، میں کہوں گا اللہ سے. موسیٰ علیہ السلام آئے گورے دور پر، باتیں ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام سے جب کلام ہوتا تھا اللہ تعالیٰ سے تو سب بھول جاتے تھے. اس کی بھی میں آپ کو تفصیل سے سمجھا دی کہ وقت نہیں ہے. بھائی اللہ سے کلام، ارے آج کل چلتی پھرتی کوئی ہو، اس کے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو سب بھول جاتے ہیں کہ نہیں دنیا کی سب چیزیں.
رات بھی بھول جاتے ہیں, دن بھی بھول جاتے ہیں, بیماری بھی بھول جاتے ہیں, کھانا پینا سب بھول جاتے ہیں. یہ تو اللہ سے کلام, تو پوری دنیا سے بے خبر ہو جاتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو بات جب پوری ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام جانے لگے گا. تو اللہ نے پوچھا, یہ موسیٰ آپ کو کسی نے امانت دی تھی, امانت پوری کرو. تو ہاں یا اللہ مجھے یاد آیا, ایک بیچ میں ملا تھا تیرا بندہ ابلیس, اس نے کہا تھا یہ امانت مجھے دی تھی. لیکن ہے کیا کہا تھا بولو, لیکن میری توبہ کی صفات. اللہ نے کیا فرمایا, کوئی حرج کی بات نہیں, میں اس کی توبہ قبول کروں گا ابلیس کی. لیکن ایک شخص آدم علیہ السلام کی جو قبر ہے اس کو سجدہ کر لے. جس وقت زندہ تھی اس وقت سجدہ نہیں کیا, قبر بھی سجدہ کر دی. تو ابلیس تو انتظار میں تھا, بیچ میں موسیٰ علیہ السلام آئے. لیکن کیا ہوا, ارے بہت آسان ہو گیا تیرے لیے, اللہ نے کہا کہ توبہ قبول ہے. لیکن ہے توبہ قبول, ایک شرط ہے معمولی سی. کون سی؟ کہ آدم کی قبر کو سجدہ. پھر جب آدم کو میں نے سجدہ نہیں کیا, قبر کو سجدہ کروں, توبہ کرے گا نہ کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ کہا. لیکن ابلیس نے کیا کہا, تمہارا میرے اوپر احسان ہے کہ میری بات پہنچائی اللہ نے. تو میں تمہیں 3 باتیں بتاتا ہوں. 3 وقتوں میں میں بہت شدید حملہ کرتا ہوں. ان 3 وقتوں میں تم مجھ سے بچتے رہنا. موسیٰ صرف موسیٰ کو تھوڑی کہا, ہمیں بھی کہا کون سا وقت, غصے کے اس وقت میں ہوگا, اور خاص کر کے بیوی کے ساتھ جھگڑا کرتا ہوں اس وقت میں ہوگا. میں کسی بھی طرح زبان سے طلاق بلوا دیتا ہوں. اس کے خون میں دوڑنے لگتا ہوں, آپے سے باہر کر دیتا ہوں. شیطان نے کہا اس نے بیوی سے جب غضب ہو, لڑائی جھگڑا ہو, اللہ کے واسطے دور ہو جانا, ان کے سامنے مت لینا, ورنہ میں طلاق دلا کر میں رہوں گا. آج جتنے بھی طلاقیں ہیں غصے کے عادت میں, پھر روتے ہیں مجھے بہت پچھتاوا ہوتا ہے میرے بچے. اب کیا روتے سے کیا, اور کیا کہتا ہے میری عقل کام نہیں کر. بھائی طلاق کے وقت محبت میں کوئی طلاق دیتا ہے, اس وقت عقل کام کرتی ہے. ارے شیطان سوال ہوتا ہے تو آپ کو احتیاط کرنا چاہیے نا. اور پھر کہتے ہیں کہ چلو بھائی کسی کے پاس, اہل حدیث کے پاس, کہ 3 طلاق 1 طلاق کر دیں, پھر اہل حدیث کا سہارا تلاش کرتے ہیں. ارے 3 طلاق 3 ہی ہے, یاد رکھنا, دھوکے میں مت پڑنا. غیر مقلد کے پاس جاؤ گے پھر بھی 3 ہی ہے. حرام ہے, حرام اس بیوی کو رکھنا, یاد رکھنا. اب جو بھی زندگی ہوگی وہ زنا کی ہوگی, اولاد ہوگی وہ حرامی ہوگی, اہل حدیث کے کہنے سے حرام نہیں ہوگی. وہ سن لینا یہ مسئلہ. آج کل کتنے ایسے ہیں کہ 3 طلاق کو 1 طلاق بنانے کے لیے اہل حدیث بھی بن جاتے ہیں. مجھے پتا ہے, میرے پاس آتے ہیں اس مسئلے. ارے کس نے کہا حدیث میں صراحت کے ساتھ ہے, اہل حدیث والوں نے غلط سمجھا اس حدیث کو. میں صاف کہتا ہوں, میرے پاس آنا, میں آپ کو مسئلہ سمجھاؤں گا پورا تفصیل کے ساتھ. یہ ہے شیطان کا رستہ. تو کیا کہا شیطان نے, ایک تو غضب کے وقت, غصے کے وقت. دوسرا جب عورت تنہا ہو اس کے پاس مت بیٹھنا, اجنبی عورت کے پاس. تیسرا میں کو دھیان. کون معلوم, ابلیس کو پوچھا کون عورت. ارے کیا کہا معلوم شیطان نے, ابلیس نے, حسن بصری جیسا آدمی کو. کتنے بڑے بڑے پتا ہے, تمام بزرگان جتنے بھی گزرے ہیں سب کا سلسلہ کہاں پہنچتا ہے, حسن بصری تک. اور حسن بصری سے آگے حضرت علی, اور حضرت علی سے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اتنے بڑے ولی حسن بصری. ابلیس نے کہا حسن بصری ایک طرف, اور رابعہ بصریہ کا نام سنو. کیا کہا معلوم, حسن بصری اور رابعہ بصریہ یہ دونوں, اور وہ کہاں ہو معلوم, کعبہ شریف کے اندر ہو. کہاں ہو, اور کیا کرتے ہو معلوم, قرآن کی تلاوت دونوں کر رہے ہو, ایک دوسرے کو قرآن سکھا رہے ہو. ایسے وقت میں تیسرا ہوتا. کعبہ شریف ہے, کلام مجید کی تلاوت ہو رہی ہے, کلام مجید کی تعلیم ہو رہی ہے, حسن بصری ہے, رابعہ بصریہ ہے. اس وقت میں تیسرا ہوتا ہوں کہ میں کسی بھی طرح ان کے اندر خیالات اور وسوسہ میں ڈالتا ہوں. تو ہمارے کیسے تو ہم یوں کہیں کوئی حرج کی بات نہیں, یہ تو مامانی چھوکری سے واندو نہیں, ماں کاکانی چھوکری سے واندو نہیں, کوئی پھوئنی چھوکری سے واندو نہیں. ارے کیا حرام ہے, حرام. انہی سے فتنے ہوتے ہیں آج رشتے داروں میں, آپس میں غلط تعلقات ہوتے ہیں. یہ تیسرا شیطان ہوتا ہے.
ابلیس نے کہا تھا اس وقت میں بچنا حمزہ، کوئی بھی اجنبی عورت ہو اس وقت تم جو اگر اکیلے تنہا ہو کسی تیسرے چوتھے کو بلا لاؤ ان کے گھر والوں میں سے، تنہا مت رہو، تیسرا میں ہوتا ہوں، کسی بھی طرف گناہ میں ملوث کر دیتا ہوں میں، اور تیسرا جنگ کے موقع پر اس وقت میں بال بچوں کو گھر بار کو سب یاد دلاتا ہوں کہ کسی بھی طرح جھگڑے سے بھاگے، یہ 3 وقت میں بچتے رہنا۔ وقت ہو گیا، انہوں نے اور سمجھا کہ وسوسہ کسے کہتے ہیں، چلو اگر مناسب سمجھا اگر آئندہ توفیق ہوئی تو میں کہوں گا، ٹھیک ہے؟ ابھی یہ بات میں نے نہیں سمجھائی وسوسہ شیطان کا کسی کہتے ہیں، وہ علمی ہے باتیں، تو میں آپ کو بات نہیں سمجھاؤں، بات نہیں آئی کیا کروں، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، اللہ نے توفیق دیا ہے، وآخر دعوانا اللهم لك الحمد كما انت اهل وصلى وسلم على سيدنا محمد كما انت اهل وقلبنا ما انت اهل فانك رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہماری مغفرت ہمارے حال پر ہماری حفاظت، یا اللہ شیطان مربوط سے حفاظت، نفسانیت سے پوری حفاظت، یا اللہ خاص کر کے موت کی وقت ہماری حفاظت، یا اللہ برے خاتمے سے سوء خاتمے سے حفاظت، شیطان کے حملے سے پوری حفاظت، یا اللہ ہمارا ایمان کا خاتمہ نصیب کرو، یا اللہ رمضان کی مبارک کی موت نصیب کرو، جمعہ کا دن ہو، رمضان مبارک کا مہینہ ہو، روزے کی حالت ہو یا اللہ، اور ہمارے ذمے کسی کا حق باقی نہ ہو، نذیرہ نہ بندوں کا، اور اس حالت میں کہ ہم تیری ملاقات کی اللہ مشتاق ہو اور تو بھی ہمارا منتظر ہو، ایسی موت ہمیں بہترین موت نصیب کرو، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں یا اللہ۔ آج دنیا میں چلتے چلتے لوگ تیرے پاس آ رہے ہیں، اچھے خاصے حقیقت پہ یا اللہ جن کے بارے میں خواب و خیال میں بھی نہیں آ سکتا، سوچ بھی نہیں سکتے، وہ سب تیرے پیارے ہوتے ہیں یا اللہ، تو ہمیں بھی بتا دیں ہماری موت کب آ یا اللہ، ہماری موت کے وقت شیطان سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ، ہم زندگی میں شیطان سے نہیں بچ سکتے، زندگی میں شیطان ہمارے اوپر غالب آ جاتا ہے، شیطان کے وسوسوں میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں یا اللہ، تیری نافرمانی کرتے ہیں ہوش کی حالت میں، تو وہ تو بے ہوشی کی حالت ہوگی، غشی کی حالت ہوگی یا اللہ، اس وقت ہمیں ہوش بھی نہیں ہوگا، تو یا اللہ شیطان سے کیسے بچ سکتے ہیں جب تک کہ تو نہ بچا لے، جب تک کہ تیری حفاظت نہ ہو، تیری پناہ نہ ہو یا اللہ، ہم نہیں بچ سکتے یا اللہ، یا ہماری اولاد کی، ہماری بیویوں کی، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بھائی بہنوں کی، ہمارے رشتے داروں کی، پوری امت کی یا اللہ حفاظت فرما، سب کی حفاظت فرما یا اللہ، سب کے ایمان کی حفاظت فرما، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، کفر سے بچا لے، شرک سے بچا لے، شک سے بچا لے، نفاق سے بچا لے یا اللہ، نافرمانی سے بچا لے، نفسانیت شیطانیت سے بچا لے یا اللہ، شیطان جس طرح ہمارا دشمن ہے تو نے فرمایا، تو ہمیں بھی اس کو دشمن سمجھنے کی اور دشمنی رکھنے کی توفیق دے یا اللہ، ہم اس سے دور رہیں یا اللہ، ایسی توفیق عطا فرما یا اللہ، یا ارحم الراحمین، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کی پابندی نصیب فرما، مسواک کی پابندی نصیب فرما، سنت و نوافل کی پابندی نصیب فرما، روزوں کی، تراویح کی یا اللہ، اچھے اعمال کی، صدقات کی، خیرات کی، زکات کی یا اللہ، ہمیں اس کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں محروم نہ فرما، اس مہینے کی اللہ قدر کی توفیق دے، اس مہینے کو سلامتی کے ساتھ گزار دے، سلامت فرما دے اس مہینے کو ہمارے لیے، اور یا اللہ مقبول بنا دے، ہمیں صحت دے، ہمیں تندرستی دے، ہمیں قوت دے، آفت بلا سے بچا لے، جو بیمار ہے یا اللہ ان کو شفا دے، اور خاص کر کے جو علماء بیمار ہیں ان کو شفا کی نصیب فرما، ان کی اللہ عمر میں برکت دے، زندگی میں برکت دے یا اللہ، یا ارحم الراحمین، ان کو یا اللہ، یا ارحم الراحمین حفاظت فرما یا اللہ، اس بیماری کو دور فرما دے، اس بیماری کو اٹھا لے، اس بیماری کو اپنے دشمنوں پر ڈال دے یا اللہ، مسلمانوں کے دشمنوں پر ڈال دے یا اللہ، یا ارحم الراحمین، ان کی سازشوں کو ناکام فرما دے یا اللہ، ان کے ارادوں کو یا اللہ، ان کے منصوبوں کو ناکام فرما دے یا اللہ، انہی میں آپس میں اختلاف پیدا فرما دے، انہی میں آپس میں دشمنیاں پیدا کر دے یا اللہ، تو اپنی طاقت دکھا دے، اپنی قدرت دکھا دے یا اللہ، چن چن کے ان کو ختم فرما یا اللہ، جو مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے ہیں یا اللہ، جو مسلمانوں کو نقصان اور ایذا پہنچاتے ہیں، ہر وقت مسلمانوں کی ظلم کی سوچتے ہیں، ان کے
مشورے میٹنگیں یہ ہوتی ہے یا اللہ ان کو چن چن کے ختم فرما، اپنی قدرت دکھا دے یا اللہ، اور ہمارے دلوں کو شفا دے، ہمارے دلوں کو سکون دے، ان کے اوپر حالات آئے تیری طرف سے تو یا اللہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو یا اللہ، ایسی مدد فرما یا اللہ۔ یا اللہ مسلمانوں کی ناک میں دم لا دیا ہے ان دشمنوں نے، ان کفار نے، ان مشرکین نے، یہود و نصارا نے یا اللہ، ان ظالموں نے یا اللہ، ہماری مدد فرما اور ہمیں بھی صحیح توفیق دے، ہمیں ہدایت دے یا اللہ۔ یا اللہ ہمیں نمازوں کی، روزوں کی پابندی نصیب فرما، تراویح کی، تلاوت کی، اچھے اعمال کی پابندی نصیب فرما، سنتوں کی یا اللہ